السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے، چونکہ پاکستان میں آج یکم ذوالحجۃ الحرام ہے اور آج چاند کی پہلی ہے، تو چونکہ یہ جو ایام ہیں ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت، ان ایام کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اور ایک سوال جو ہے اکثر ان دنوں میں گردش کرتا ہے، جو لبرل ذہن رکھتے ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں قربانی کی جگہ ہم کسی غریب کو صدقہ کر دیں یا کسی کی ہیلپ کر دیں تو شاید وہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں گے ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اس ضمن میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کو تمام دنوں سے بڑھ کر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اپنی عبادت کیا جانا محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ تو ناظرین، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا کہ یہ ایام کتنی عظمت اور کتنی برکت والے ایام ہیں۔ آپ 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ 1 رات کا قیام کریں گے تو شب قدر کے قیام کے برابر، یعنی شب قدر کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن شب بیداری جو ہوتی ہے، اس میں اکثر لوگ صرف جاگتے رہتے ہیں، تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ گناہوں والے کام میں نہیں پڑنا۔ کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ استغفار کریں، تو ہی آپ اس فضیلت کو پا سکیں گے۔ اور جو سوال آج کل چلتا ہے ان دنوں میں کہ کیا قربانی کی جگہ ہم کسی کی ہیلپ کر دیں تو وہ زیادہ افضل ہے یا نہیں، لیکن کچھ لبرل ہیں وہ نہیں والا تو لفظ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ناظرین میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کی مغرب تک، ان دنوں میں اللہ عز و جل کو نحر یعنی قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ تو ان دنوں میں یعنی جو سب سے افضل عمل ہے وہ قربانی ہی ہے۔ تو یعنی اب جو استطاعت رکھتا ہے، مالی کے نصاب ہے اور وہ قربانی کی استطاعت ہے اس کی، تو اب اگر وہ یہ کرتا ہے کہ میں قربانی کی بجائے انہی پیسوں کو کسی اور کی ہیلپ کر دوں، تو ایک تو اس کا بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا اور واجب ترک کرنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ قربانی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو اور زیادہ برکتیں بھی ملیں گی۔ لیکن یہ ذہن رکھنا کہ ان دنوں میں قربانی کا جو ہم خرچہ کریں گے وہ ہم کسی کی ہیلپ کر دیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم شریعت کے تابع ہیں۔ ہم نے جو ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اپنے ذہن سے ہم نے شریعت کو نہیں چلانا، بلکہ شریعت کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔